السلام علیکم دوستو. آج مجھے بہت سے لوگوں نے سوال بھیجے ہیں. آج کے سوال میں کہ ندیم بھائی جان یہ بتائیں ہزارہ صوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا. دوستو, بڑے وکیلوں کے میں نے کمنٹس دیکھے ہیں این کے نیوز پہ, اور بھی کافی لوگوں کے پبلک کے بھی دیکھے ہیں. کسی نے بھی ایگری آپ کے ساتھ نہیں ہوئے کہ ہزارہ صوبہ بنے گا. ہزارہ صوبہ نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہزارے کی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری, آج تھوڑی لمبی ہو جائے گی میری باتیں, لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. مجھے آپ کے اوپر آج ہمیشہ لوگ مجھ پہ سوال کرتے ہیں, آج میں آپ کے اوپر ایک سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیں ایبٹ آباد میں وہ کون سی وزارت ہے جو نہیں ملی؟ ہر وزارت ایبٹ آباد کو ملی ہے. سردار مہتاب بکوڑ سے جیتے تھے, اس کے بعد انہوں نے ایبٹ آباد والوں نے دعوت دی, کیونکہ ہمارے جو خان صاحب تھے, امان اللہ خان صاحب نے کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تھے, تو یہ مہتاب 3-4 دفعہ مہتاب عباسی صاحب جیتے ہیں ایبٹ آباد سے. اس کے بعد وہ ہارے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا ہے, امان اللہ خان صاحب کی سیاست تقریباً ختم ہو گئی تھی, کیونکہ امان اللہ خان صاحب کے تو ہم بڑے جانصار تھے اس وقت, چھوٹے بچے تھے ہم اس وقت جب یہ کھڑے ہوا کرتے تھے الیکشن میں. تو میں آپ کی سیاستدانوں کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی وزارتیں رہی ہیں. 2-3 دفعہ وہ بھی جیتے تھے, 3-4 دفعہ مہتاب عباسی صاحب جیتے ہیں. مہتاب عباسی صاحب کے پاس وزارت اعلیٰ بھی آئی ہے, گورنرشپ بھی آئی ہے, اور بہت سی وزارتیں آئی ہیں, بہت سی, سب سے زیادہ وزارتیں مہتاب عباسی کے پاس آئی ہیں. لیکن مہتاب عباسی نے ایبٹ آباد کو کیا دیا؟ مجھے آپ کو یہ ایک پروجیکٹ ان کا بتا دیں. خان صاحب ہیں ہمارے بڑے, ہمارے ظاہر ہے بہت ہی ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اللہ ان کی عزتوں میں اور بھی اضافہ کرے, اللہ انہیں لمبی زندگی صحت بھی عطا فرمائے. انہوں نے ایبٹ آباد کو کیا دیا مجھے بتا دیا. میرا انعام لے کر بات کروں گا, کوئی وہ نہیں ہے, میرے سب فیملی ممبر سب ہمارے اپنے ہیں, کوئی باہر کے نہیں ہیں. میں صرف جسٹ کوشچن کرنے کا حق رکھتا ہوں ان کے, ایز اے ان کا بھتیجا جو بھی ہے, ان کے بچے ہیں ہم, ایسی بات بھی نہیں ہے, بچوں کی جگہ بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, آج یہ مشتاق صاحب ہیں, یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں, یہ نہیں میں کہتا, ان کے کریکٹر, ان کی عزت, ان کی زبان بے انتہا اچھی ہے. وہ فیملی میرے سامنے فیملی لیڈر ہیں. اس کی وجہ وہ سب فیملیوں کے ایک ایک آدمی کو خوش کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. وہ ذرا ڈفرینٹ قسم کی سیاست کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے وہ کبھی سریہ بیگم سے نہیں جیتے, کونسلر کا الیکشن وہ کبھی نہیں جیتے. گریوی میں اللہ نے انہیں صوبائی اسمبلی کا ایک دفعہ ممبر بنا دیا تھا وہ کسی وجہ سے. تو اس کے بعد وہ انہوں نے ایک اچھی حکمت عملی پکڑی کہ جس پارٹی کی زور تھا وہ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے. سیاست کے حساب سے وہ بھی پیر سیاسی نہیں تھے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے اسکول کے, تو وہ آ کر ہمیں ترانہ پڑھایا کرتے تھے, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی دنیا اور سب ہم ایک ہیں. شوق تھی ان کی, اچھی اسکاؤٹ تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے, علی خان ہے, یہ بچے ہیں, یہ بہت چھوٹے ہیں. علی خان نے کیا ڈیلیور کیا ایبٹ آباد کو؟ مجھے آپ کوئی ان کا ایک پروجیکٹ بتا دیں. انہوں نے اپنی نالیاں نہیں بنائی, ہمارے لیڈروں نے, جن کے پاس بڑی بڑی وزارتیں تھیں. مشتاق صاحب گورنر بھی رہے ہیں, مشتاق صاحب ماشاءاللہ بہت سی وزارتیں لی ہیں انہوں نے, اللہ پاک ابھی بھی انہیں زندگی دے, صحت دے, میری 2 دعائیں ان کے ساتھ ہے. مجھے اچھے بھی لگتے ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے, لیکن میں کام کے اوپر تنقید کر سکتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, کیونکہ میں اس علاقے کا ایک فرد ہوں. بچپن سے سیاست کی ہے ہم نے بھی. ہم نے امان اللہ خان صاحب کے مقابلے میں اسلم گزرے کو, آپ یقین کریں, وہ جیت گئے تھے ملک پورہ سے 1385 ووٹ لے کر. 9000 کوئی 100 ووٹ انہوں نے لی تھی. کیوں؟ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیے ہوئے تھے سب نے, جس کی وجہ سے ہم نے غصے میں اسلم جو گزرا BBC پہ بھی ان کی خبریں چلی ہیں, ابھی بھی آپ ہسٹری چیک کر لیں. کہنے کا میرے دوستوں مقصد یہ ہے, ہمارے لیڈروں نے کچھ نہیں کیا. نہ ہزارہ صوبہ بننا ہے نہ بنے گا. ابھی بھی KB میں کس کی حکومت ہے؟ 3 دہائی سے, دیکھیں آپ 15-13 سال سے ان کی حکومت ہے. ہری پور والوں کو دیکھ لیں, وہ بھی باتوں سے آپ کو پورا پارا کریں گے. کبھی کسی نے صوبے کی آواز اٹھاتا ہے کوئی؟ ایوب فیملی کی بات کر رہا ہوں, جسٹ سب انجوائے آپ کو کر رہے ہیں, جسٹ اپنا وقت. یہ جتنے لوگ بھی جیتے ہوئے ہیں, علی اصغر کو دیکھیں, یہ زندگی میں اس قابو کبھی نہیں جیتے اصغر صاحب, حالانکہ ان کی وہ میرے خیال میں وہ حال نشان تھا ان کا, زندگی میں وہ کبھی ایک الیکشن میں ایک ووٹ بھی انہوں نے لی, مجھے نہیں لگتا. تو علی اصغر بھی کس کے نام پہ جیتا ہے؟ عمران خان کے نام پہ. عمران خان نے کسی گدھے کو بھی ٹکٹ دیا, وہ گدھا بھی جیتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کیوں, اس بندے کا بہت PR تھی, بہت نام بن گیا تھا, لوگ چاہتے تھے. لیکن بیسکلی عمران خان کو بھی سیاست کا نہیں پتا, لوگ اس سے پرسنل محبت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہر بندے کا دیکھیں جس کا کام اس کو ساجے. ہمارے ایبٹ آباد کو کوئی لیڈر آج تک نہیں ملا, خدا گواہ ہے. ان کے اپوزٹ کوئی ہے نہیں ہے. ہمارے ہزارے میں جتنی سیاست ہے آپ دیکھ لیں, وہ بابر نواز ہے, وہ بھی اپنے والد کا نام بیچتا ہے.
بابر نواز بھی بیسکلی اپنے والد کے اوپر ایک میں کہتا ہوں ایک تنکے کے برابر ہوئی، اس کی عادت وہ نہیں ہے جو اس کے والد صاحب کی تھی. میں ان سے ملا ہوا ہوں اختر نواز خان کی. اختر نواز خان جیسا شہزادہ بندہ میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا، دلیر اور شہزادہ. یقین مانے بابر نواز کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ 0/0 باتیں صرف باتوں سے جاتا ہے. یہ بھی کہنے کا مقصد یہ جی میں سب کے نام اس وجہ سے لیے، سب میرے بھائی ہیں، سب جانتا ہوں میں سب کو، سمجھ گئے نا جی. یہ اپنے بھائی صاحب کا آپ کو پتا ہے، یہ اسکول ان کا تھا چھوٹا سا چنار روڈ پہ، اس کے بعد انہوں نے بڑا فائنینس بنایا، اس کے بعد انہوں نے ماشاء اللہ سیاست میں آگے. لیکن اسریہ بیگم کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں کونسلر کے الیکشن میں، کبھی جیتے نہیں ہیں. پوچھ سکتے ہیں آپ، سب پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہنے کا مقصد ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایبٹباد کے ساتھ. اگر کوئی ایبٹباد کے ساتھ ان کی انٹرسٹ ہوئی، کوئی چھوٹی سی انڈسٹری بنا دیتے. کتنی غربت ہے ایبٹباد میں. انہوں نے ایبٹباد کے غریبوں کے لیے مجھے آج تک بتا دیں انہوں نے کیا کیا ہے. کوئی ایک پروجیکٹ ان کا بتائیں جو غریبوں کے لیے انہوں نے کچھ کام کیے ہوں. میری بات ایک کڑوا سچ ہے، جو ناراض ہو جائے مجھ سے. جس نے میری جان لینی ہے میری جان ہی لے لے، خیر ہے. لیکن یہ باتیں میں سچی کر رہا ہوں. سمجھ ایوب فیملی آج تک اپنے دادے کی نام کو یوز کر رہی ہے. سمجھیے نا جی. پریکٹیکلی وہ بھی نہیں ہے کچھ. انہوں نے کون سی ایسا کام کیا جو تاریخ کا ایک نام بن جائے، تاریخ میں ایک سبق آئے، کیونکہ ان کے پاس تو ساری زندگی گزارتے رہی ہیں. اگر چاچے کے پاس نہیں، تائے کے پاس، دائے کے پاس نہیں، بیٹے کے پاس، بیٹے کے پاس نہیں، بھتیجے کے پاس ضرور ہے. یا آپ 3 گزارتے ہیں ان کے پاس. میرے دوستوں یہ نہیں کام کرتے، سمجھیے نا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ نہیں کام کرتے. یہ ان کے بارے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، موڑ بڑے شرنیاں پاپڑے کا. انہیں غریبوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، نہ کوئی توجہ ہے، نہ. سب نے اپنے 150 بندہ رکھا ہوا ہے جو ہر علاقے کا ہیڈ ہے. ان کو یہ خوش کرتے ہیں، غریبوں کو یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، نہ پوچھتے ہیں. یہ میرا آج کا میسج تھا. اس پہ سوچیں، اس پہ سمجھیں. ان لوگوں کو آپ آگے لائیں جو آپ کو ڈیلیور کر سکیں، جن کی کوئی یعنی وہ شوق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. وہ صرف غریبوں کے ساتھ جو ہمدردیاں کرتا ہے یا غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آگے لائیں. ان کے مقابلے میں اچھے لوگوں کو لائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہوں، جو بات کرنا چاہتے ہو. یہ بات نہیں کرتے، یہ جسٹ سیٹوں کے بھوکے ہیں. سیٹیں ملتی ہیں، اس کے بعد یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. 5 سال کا جوا کھیلتے ہیں، 5 سال میں جیتتے ہیں. جتنا پیسہ ہے ان کا الیکشن کے دوران لگاتے ہیں، اس کے بعد یہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں. یہ میرا آج کا میسج تھا جی. جس کو اچھا لگے ویل اینڈ گڈ، جس کو نہیں اچھا لگتا جیتے رہے، خوش رہیں، پھر بھی خوش.